بہت ہی قابل احترام ہمارے بڑے بھائی آپ کے چیئرمین صاحب، سامنے بیٹھے سبھی معزز قدرت اور ہمارے ساتھ تشریف لائے ہمارے سبھی صاحبان، میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج ایسے موقع پر میں موجود ہوں جو شاید ہم جیسے سیاسی لوگ لیکن جو ممبر صاحب کی محبت اور ان کا پیار مجھے بلایا یہاں پر، مجھے آ کر یہ محسوس ہوا کہ اس طریقے کی محفل میں ہم سب لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی اصغر کے بارے میں کیونکہ ویسے تو ہم لوگ اتنے مصروف رہتے ہیں، لیکن اس طریقے کی جب کوئی محفل سجے تو میں نوجوان ساتھیوں سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ یہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی اور کربلا کے میدان کو سمجھنے کی، امام حسین کو سمجھنے کی، حضور کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور حالات کے حساب سے ہر حالات میں، کیونکہ آج ہم لوگ ان کا یوم ولادت علی اصغر صاحب کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، حالانکہ آپ ہم لوگ تو پڑھتے ہی ہوں گے، اور جس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے ہم تو ناچیز ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں اتنا حضرات کے سامنے بول رہی، لیکن میں اتنا ضرور کروں گا، ایک میسج دینا چاہوں گا، کیونکہ میرے والد محترم نے بھی ہمیشہ خدائی میں اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کو جنت عطا فرمائے، ہم لوگ آتے رہے ہیں اور اس طریقے کے پروگرامس میں وکیل صاحب بیٹھے ہیں، ابو جی کے ساتھ میں ایک دو بار اور آنا ہوا ہے، میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ دین اور دنیا دونوں اگر ایک ساتھ چلیں گی تو کامیابی آپ کے ہمیشہ قدم اور ہمارا یقین ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا اگر ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر چلیں۔ تو بہت زیادہ میں کہہ کر بس یہی کہوں گا کہ میں کیونکہ ابھی عمرے پہ گیا تھا، میں کئی بار عمرے پہ گیا ہوں، کئی بار جانے کا سبب حاصل ہوا ہے، اور میں ایسی جگہ گیا ہوں جہاں آسانی سے کوئی لوگ نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ میں سوچتا ہوں وکیل صاحب ایسا کہ انسان کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ ہمارے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیں ایک بات سکھائی، ان کے انتقال سے پہلے وہ سب چیزیں نہیں تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی بتائی ہر بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا اور نہیں سمجھا تب بھی آپ قرآن نہیں سمجھ پائیں گے، قرآن کو پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی۔ حضرت علی کے نعرے لگائے ہم نے، لیکن حضرت علی کے بارے میں جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، حضرت علی کو مانے اور ان کی نہ مانے، ہم پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب جانیں گے، ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی ہماری قرآن، ہماری کتاب، ہمارا یقین ہے، اور ہم سب کو ماننا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں ایسا کر کے جانا ہے، حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کو وہ ساری باتیں جو کتنے دن پہلے ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ان کو محسوس کرتے ہیں، وہ ساری باتیں ہم لوگوں کو اپنے کلیجوں کے اندر اس طریقے سے اتارنی پڑے گی کہ وہی اخبار وہی کردار بس اگر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا انشاءاللہ۔ بس آخر میں بہت بڑی محفل ہے، میں اتنا چیئرمین صاحب سے ذکر بھی کر رہا تھا، نہیں بول رہا تھا، ہاں عمرے پہ میرا جانا ہوا، عمرے پہ کئی جگہ میرا جانا ہوا، اور میں کیونکہ ہمارے بڑے علماء جن کو لمبی عمر عطا فرمائے، شیخ ابو ناصر صاحب ہمارے دوست ہیں، جو ابھی پچھلی بار جب نسیم مہاور سرکار تھی تو عمان میں مکھیہ منتری کا ایک پد ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہوتا ہے بڑا، تو وہ یہاں پر جو تیل کا کانٹریکٹ ہوا تھا تو وہ انڈیا آئے تھے، اس وقت ان کا بہت بڑا رتبہ تھا، ان کے والد محترم بہت بڑے انسان ہیں، عمان کے ان کی ٹیکسٹائل فیکٹریز ہیں، میڈیسن کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ان کی، اور ان کا بہت بھاری بڑا گھرانہ ہے ان کا۔ ان کے والد صاحب نے ان سے کہا اس وقت کہ جب وہ عروج پہ تھے، ان کے پاس تمام سیکیورٹی تھی، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے یہ دنیا والا کام چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جائیے اور چلیے آ کے بس دین کی راہ پہ چل جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی تو میری زندگی شروع بھی نہیں ہوئی ہے، صحیح تو اتنی لذتیں ہیں، اتنی پولیس ہے، اتنا پرشاسن، میری زندگی، اور میں ناز والا تو ہوں، اس نے کہا مجھے انہیں نہ اب آ جائے، تو اتفاق سے نہیں آ پائے، ابو کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ تب ٹھیک 2 دن کے بعد جب رات کو سوئے تو حضور ان کے خواب میں تشریف لے آئے، اور لگ بھگ 1.5 گھنٹے تک ان کا ذکر ان کے ساتھ رہے خواب میں،
اور صبح کو اپنے والد محترم کے پیر پکڑ لیے، حضرت علی جو کے سامنے تشریف، اور انہوں نے پیر پکڑ لیے اپنے والد صاحب اور کہا مجھے آج کے بعد بس دنیا ختم، آپ کا حکم میرے لیے سب کچھ ہے اور میں اب دین کی طرف آگے بڑھوں گا۔ تو وہ ایک ایسے انسان ہے جو لگ بھگ 35 سال سے 35 سال پہلے کا واقعہ نسل مرا پہلی بار جہاں مسجد جب بنے تھے تب کی بات ہے 92 میرے خیال سے 35 سال گزر گئے، تب سے لگاتار وہ 3 دن مکہ اور 3 دن مدینہ میں رہتے، اور وہ ان کو صرف یہی کام ہے، ان کو اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جانے کا رہا۔ انہوں نے مجھے بہت جگہ دکھائی۔ ایک جگہ مجھے دکھائی غدیر خون، جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو حج پر آخری بار آ رہے تھے تو لاکھوں صحابیوں کے ساتھ وہاں پر خطاب کیا، حضرت علی موجود ہیں، وہ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جگہ آسانی سے کوئی پہنچ نہیں پاتا، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہیں جہاں پر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ذکر ہے سیدھا وہاں میں گیا ہوں، وہ جگہ میں گیا ہوں، اور اس جگہ پر میں کھڑا ہوا بھی ہوں، میں نے فیس بک پہ ڈالا بھی تھا۔ اور میں دراصل میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو تبھی آتی ہیں جب انسان کا دل اللہ کی طرف ہوگا۔ تو ہمیں بس یہی سوچنا ہے کہ ہم کچھ بھی چیز ایسا نہیں جو حاصل نہیں کر سکتے، اور ہم تب حاصل کرتے ہیں جب ہمارا دل اور ہمارا ایمان اور ہماری سوچ صاف ہونی چاہیے۔ ایسی جگہ سے ودھایک ہوں میں جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، حالات ہیں ایسے جو اللہ کا کرم ہے، میں بن جاتا ہوں، بزرگوں کا سایہ ہے، آپ کی دعائیں بزرگوں کی، تو میں تو کبھی سمجھتا ہی نہیں، میری کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کا سایہ ہے، کیونکہ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے ودھایک بنانا، 4 بار لگاتار ودھایک بننا ہم جیسے ناچیز ہماری کیا بات ہے۔ 4 سرٹیفکیٹ دیوار میں جب لگے ہوتے ہیں تو کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ لگاتار آپ جیت رہے ہیں، اللہ کا میرا اللہ کا کرم، میں کیا دیتا ہوں۔ تو وہ ہم لوگوں نے وہاں جا کر یہ محسوس کیا۔ تو میں بس وہی بات کہوں گا آخر میں کہ اہل بیت کو ہم نے جانا، اہل بیت کو جاننا چاہیے، کیا ہے محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے آپ اور ہم کو ہر حالت میں یہ جو معمولی کوئی محفل نہیں ہے، بہت بھاری محفل ہے، بڑی محفل ہے، ایک طریقے سے سیدھا ذکر ہے، ہر دلوں کو روشن کرنے والی محفل ہے ہر حالت میں۔ کیونکہ دیکھیے میں چاہتا تو منع کر سکتا تھا، لیکن جب مجھے ہم کو پتا چلا کہ نہیں، میں نے نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، پتا ہوگا میں گھر سے آ رہا ہوں، میرا بڑا ضروری کام یہ رسم میں پردھان جی بیٹھے ہیں، ہمیں ابھی 2 گھنٹے کے بعد گھر جائیں گے، جو جلدی جانا تھا، لیکن ہم نے کہا وعدہ کیا، خوشی ہوئی مجھے اس بات کی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ بس آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور آج کا یہ مبارک دن ہم سب کی زندگی میں آنے والے ٹائم میں اور روشنی عطا فرمائے، اور حالات کو سمجھتے ہوئے حکمت عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور صبر کے ساتھ آگے کا راستہ چلنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگ کوشش کریے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیشہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، دین کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دل آپ کا اور رونق اور منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔